الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بندوں کی طرف سے اللہ پاک کو جو چیز مطلوب ہے اس کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے طلب. تو جو چیز اللہ کو مطلوب ہے بندوں سے اپنے، اس کا نام طلب ہے. جو طالب ہے اللہ کی اس پر نظر پڑتی ہے. کیا مطلب ہے طلب کا اور طالب کا؟ طلب کا مطلب ہے چاہنا. طلب عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے میں اپنی غرض کو ظاہر کرنا، کہ یہ چیز مجھے چاہیے اس لیے کہ مجھے غرض ہے. جیسے دنیا میں ہم کبھی کبھار کوئی چیز چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی کوئی خاص غرض نہیں ہوتی. تو وہ چیز مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے. انسان بھی بڑا ہوشیار اور مطلبی ہے. جب اس کے وہ ایسی چیز کا معاملہ آتا ہے اس کے سامنے کہ جو مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، کہتا ہے ہم بہت قناعت پسند ہیں. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم کوئی ایسے دنیا کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں. مل جائے ٹھیک ہے، نہیں مل جائے تب بھی ٹھیک. لیکن یہ غلط ہوتی ہے بات. جب وہ چیز اس کے لیے حقیقی معنوں میں مطلوب بن جاتی ہے تب دیکھنا کہ اس کی کیفیت کیا. وہ یہ کہتا ہے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مل جائے تب بھی ٹھیک. تو اللہ نے بندوں سے طلب کا مطالبہ کیا ہے کہ تم مجھے اپنا مطلوب بناؤ اس طریقے سے کہ لگے کہ تمہیں غرض ہے اپنے اللہ کی. ہم سب کا جو اللہ پاک کے ساتھ معاملہ ہے وہ اس معاملے سے مختلف ہے. ایسا نہیں. اسی لیے جو ہمارے مشائخ اور اکابر کہتے ہیں کہ تعلق مع اللہ پیدا کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تعلق مع اللہ نصیب. بڑے بڑے اکابر یہ لفظ کہنے سے گھبراتے ہیں کہ مجھے تعلق مع اللہ نصیب ہے، اور ہما و شما بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تعلق مع اللہ نصیب. اگر تعلق مع اللہ کی حقیقت کا پتہ چلتا تو زندگی کی آخری سانس تک زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ مجھے تعلق مع اللہ حاصل ہے. کبھی نہیں نکلتا. وہ جو حدیث مبارکہ میں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. یہ ایک اصول بتایا نبی علیہ السلام نے. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے. جب لوگوں سے دین کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، روزے بھی سارے ہوتے ہیں، دین کے احکامات پر عمل ہے، تہجد بھی میری ہو جاتی ہے، دیگر اذکار بھی ہو جاتے ہیں. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معراج پر ہیں، اس اعتبار سے دین کے اعلیٰ مقام پر ہے. اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو چاہے کروڑ پتی ہو وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، اور جو دنیا میں سب سے زیادہ امیر ترین آدمی سمجھا جاتا ہو اس کو اپنا ہدف بنائے گا، اس کو ٹارگٹ بنائے گا کہ وہاں تک پہنچنا ہے. حالانکہ یہ حدیثی اور نبوی اصول کے خلاف ہے. دنیا میں چاہے جتنا ہی کوئی غریب کیوں نہ ہو اور مفلس کیوں نہ ہو، اس سے بڑا مفلس ضرور مل جائے گا. اور دین کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے
کہ چاہے جتنا آگے کو نکل جائے وہ اس سے بڑا اور اس سے آگے والا ضرور ملے گا۔ اور یہ بات اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنے کو سب سے بڑا دیندار سمجھتا ہے تو وہ بھی قصوروار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا دنیا کے اعتبار سے گیا گزرا سمجھتا ہے تو وہ بھی قصوروار ہے۔ تو سچی طلب اللہ کو مطلوب ہے کہ بندے کے اندر طلب کتنی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے اس معصوم بچے سے جسے ابھی بولنا بھی نہیں آتا، جو اپنے سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں یہ ٹھان کے بیٹھتی ہے کہ جب روئے گا تب اس کو دودھ دوں گی، حالانکہ ماں بچے کے معاملے میں سب سے زیادہ رحم دل ہوتی ہے، سب سے زیادہ رحم اس کو ہوتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتی ہے کہ کب بچہ روئے اور تب اسے میں سینے سے لگاؤں، رونے سے پہلے نہیں لگاتی۔ اور دلیل یہ دیتی ہے کہ رونے سے پہلے اگر اسے دودھ دینے کی کوشش کی جائے تو وہ دودھ پیے گا بھی نہیں، اسے طلب ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک انسان، معمولی انسان، سامنے والے سے طلب کا انتظار کرتا ہے تو کیا اللہ پاک کو یہ حق نہیں کہ وہ ہم سے طلب کا انتظار کرے؟ وہ یہ دیکھیں کہ یہ مانگتا کتنا ہے، مجھ سے مجھ ہی کو کتنا مانگتا ہے اور کس قدر اظہار کرتا ہے تعلق کا، محبت کا، یہ اللہ دیکھتے ہیں۔ جب بندے کے اندر سچی طلب اللہ کو نظر آ جاتی ہے تو پھر کام بن جاتا ہے، آگے کے سارے کام وہی کرتے ہیں۔ یہی بات ہمارے سارے مشائخ فرماتے ہیں کہ تم کو کچھ کرنا نہیں ہے، تم کو کوئی پہاڑ سر پر اٹھانا نہیں ہے، دنیا فتح کرنا نہیں ہے، تم کو صرف اللہ کے سامنے اپنی طلب رکھنا ہے، یا اللہ مجھے اتنی طلب ہے، پھر آگے کا کام اللہ خود کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ بے نیازی کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ کا بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ سب سے بڑے بے نیاز ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو پیٹ پھیر کر جانا چاہے گا جائے، اس لیے کہ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، انہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک مالدار غریب کے مقابلے میں جتنا بے نیاز ہوتا ہے اس سے، ایک طاقتور کمزور کے مقابلے میں اتنا بے نیاز ہوتا ہے کمزور سے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ پاک اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، انہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ روز ازل سے لے کر روز ابد تک نہ کوئی دن آیا ہے نہ کوئی دن آئے گا جس میں اللہ کو یہ انتظار ہو کہ کاش میرا نام لے لیا جائے، کاش مجھے کوئی پکار لے تو میرا کام بن جائے، نعوذ باللہ، کبھی نہیں۔ کسی کی بھی ضرورت اللہ پاک کو نہیں ہے، بے نیاز ہیں اللہ پاک۔ لیکن ہمارے حضرت رحمت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بے نیاز یقیناً ہے لیکن بے مروت نہیں، بے مروت نہیں۔ کوئی اگر جھکے ان کے سامنے، کوئی آنسوں کے قطرے ٹپکائے، کوئی سجدے میں گر کر اظہار محبت کرے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی رحمت اسے اپنے سے نہ جوڑ لے، اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں نہ لے لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ طلب کی بات عاجز دراصل اس لیے عرض کر رہا ہے کہ بہت دنوں سے ایک ذہن میں سوال گردش کر رہا ہے اور خیال ہو رہا تھا کہ ماہانہ مجلس کے موقع پر اس کو ذرا کھولا جائے۔ وہ یہ کہ 100 میں سے 98 لوگوں کا معاملہ یہ ہے، صاف 98، پھر بھی احتیاطاً چھوڑنے کی چونکہ عادت ہے عاجز کی، ایک چھوڑ دیا، ورنہ 99 کہہ سکتا ہے۔ 98% لوگوں کا یہ حال ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے، صاف محسوس ہوتا ہے، صاف۔ اور پھر وہ شکایتیں اللہ سے کرتے ہیں کہ میرے حالات نہیں درست ہو رہے ہیں، میرے معاملات بگڑے ہوئے جو ہیں وہ سب بگڑے ہوئے ہیں، تو بننے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن نہیں ہو پاتا، 2-4 دن میں پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہی شکایت ہوتی ہے، اور اس میں ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں جو در حقیقت غلط فہمی ہے
کہ ہم تو چاہ رہے ہیں لیکن اوپر سے ہی نہیں ہو رہا معاملہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم چاہیں اور اللہ نہ چاہیں۔ اگر کوئی بندہ سچی طلب کا اللہ کے سامنے اظہار کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک بے مروتی دکھائیں۔ ہم دکھا دیتے ہیں بے مروتی لوگوں کے ساتھ، ہم انجام بن جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بنتے۔ اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ جیسے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کروٹ لیتے ہوئے بھی بندہ اللہ کہتا ہے تو لبیک یا عبدی کی صدا آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ بندے تو نے مجھے یاد کیا، بتا کیا چاہیے تجھے۔ تو اللہ پاک تو اتنے زیادہ بندوں کی طرف متوجہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ متوجہ نہیں ہیں۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اور زور و شور سے پچھلے مہینوں میں چل رہے تھے، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ پاک منہ موڑ کے بیٹھ گئے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ماں کی خواہش ہوتی ہے، باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ چلنا سیکھے تو اسے کھڑا کر دیتے ہیں، کھڑا کر کے تھوڑا سا دور ہٹ جاتے ہیں۔ اتنے بھی دور نہیں ہٹتے کہ اگر بچہ گر جائے تو اسے چوٹ لگے اور اسے دکھ ہو، تکلیف ہو، لیکن اتنا دور رہتے ہیں کہ بچہ سمجھتا ہے کہ میرے قریب کوئی نہیں۔ وہ اپنے اعتبار سے دور نہیں ہوتے لیکن بچے کے اعتبار سے دور ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی بچہ 2-4 قدم 1-2 قدم چل کے لڑکھڑانے لگتا ہے تو گرنے سے پہلے 2 قدم ڈال کے باپ آگے آ جاتا ہے۔ تو بچے کے اعتبار سے تو وہ اس قدر دور تھا کہ بچے کو لگ رہا تھا کہ میرا تو معاملہ پھنس گیا، لیکن ابا کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے وہ دونوں قریب تھے بچے کے۔ ٹھیک یہی معاملہ اللہ پاک کا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے دور چلے گئے، ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، متوجہ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ بس اتنے دور ہوتے ہیں کہ بندہ ادھر لڑکھڑائے اور اللہ پاک سنبھالے۔ اس لیے آپ نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا کہ اکثر لوگ مایوسی کے گڑھے میں جانے لگتے ہیں اور کبھی کبھی ایمان سے ہاتھ دھونے کا موقع آ جاتا ہے اور بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ عین اس وقت میں اللہ کی غیبی مدد متوجہ ہوتی ہے اور بندے کا کام بن جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے بچا لیا، اللہ پاک نے سنبھال لیا۔ تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک اتنے دور ہوتے ہیں کہ ہمیں گرنے سے پہلے بچا لیتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک دور ہو گئے ہیں اور اللہ پاک متوجہ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ پاک بندے کے اتنے قریب ہیں جتنا ایک شوہر کے اس کی بیوی بھی قریب نہیں ہوتی، اور جتنا بیوی کے اس کا شوہر قریب نہیں ہوتا، اس سے زیادہ اللہ پاک بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن قربت کا احساس اسے کیسے ہو جو آنکھوں سے اندھا ہے؟ قربت کا احساس اسے کیسے ہو جو کانوں سے بہرا ہے؟ کہ قریب جو آدمی ہے وہ اس کو دکھائی بھی نہیں دے رہا اور نہ اس کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور وہ مفلوج پڑا ہوا ہے ایک چارپائی پر کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ٹٹول کر بھی نہیں دیکھ سکتا کہ میرے قریب میں کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ خود اسے بتانا پڑتا ہے آنے والے کو قریب آ کر، اپنا ہاتھ اس کے جسم پر رکھ کر کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے قریب۔ تو آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا اور پورے جسم کے اعتبار سے مفلوج شخص جیسے محسوس نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے قریب ہے۔ قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہے، دل کے اعتبار سے اندھے ہیں اور کانوں کے اعتبار سے بہرے ہیں، اور پورا جسم اس قدر گناہوں میں لت پت ہو کر مفلوج ہو چکا ہے کہ اب اللہ کے قربت کا احساس نہیں ہو رہا۔ ورنہ یہ بات کیسے ہوتی کہ جو شخص توبہ کرتا اور روز ہو کر معافی مانگ لیتا اللہ پاک سے تو اسے اللہ کے قرب کا احساس ہونے لگتا ہے، اسے اللہ کے تعلق کا پتہ چلتا ہے، اسے اللہ سے محبت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کوئی اور اللہ تھے، اب کوئی اور اللہ ہے؟ نہیں، وہی اللہ تھے، بس یہ ہے کہ آنکھیں دیکھنے والی ہو گئی، کان سننے والے ہو گئے، جسم خود سے حرکت کرنے والا ہو گیا ہے، تو اب قربت کا احساس ہو رہا ہے۔ چنانچہ حالات کی وجہ سے، کوئی مخصوص کیفیت کے پیش آ جانے کی وجہ سے ہم جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ خود غرضی کا متوجہ ہونا ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ اس لیے مثال دے کر ہمارے مشائخ نے جو ارشاد فرمائی ہے بات
کہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا تھا اور خوب الہا و زاری کے ساتھ دعائیں کر رہا تھا، لیکن جب اس کے دل میں جھانک کر دیکھا گیا تو وہاں اللہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں۔ اس کی سمجھ کے اعتبار سے وہ قریب تھا، لیکن حقیقت میں وہ دور تھا، اس لیے کہ وہ خود غرضی کا خلاف کعبہ پکڑ کر رونا تھا، وہ اللہ کے لیے نہیں تھا۔ کیونکہ صحیح معنوں میں جو سچا طالب ہوتا ہے اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے۔ وہ میاں بیوی صحیح معنوں میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے سمجھے جائیں گے جو اس زمانے میں بھی محبت کرے جب ایک دوسرے کی غرضیں پوری ہو رہی ہوں، خواہشیں پوری ہو رہی ہوں، اور اس زمانے میں بھی محبت کا اظہار کرے جب دونوں ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہوں بظاہر۔ اور اسی کو اللہ پاک نے سمجھایا ہے اپنے قرآن عظیم الشان میں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے درمیان تعلق کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو مودت کا ہے جو جوانی میں کام آتا ہے، اور ایک پہلو رحمت کا ہے جو بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ اگر مودت ہوگی تو جوانی میں ٹھیک رہیں گے، ایسی محبت اور ایسا تعلق، اور رحمت ہوگی تو اس وقت بڑھاپے میں جب کہ ایک دوسرے کے قابل نہیں رہیں گے اس وقت تعلق رہے گا۔ اگر یہ ہے تو پھر واقعات میاں بیوی ہیں، ورنہ جھگڑے وہیں ہوتے ہیں جہاں غرضیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ اللہ پاک کے ساتھ بندوں کا ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ غرض کا ہے، اس لیے صحیح معنوں میں محبت اور قرب کا احساس جو ہے اللہ سے ہمیں نہیں ہوتا۔ ورنہ مینا کے میدان میں جب دیکھا ان بزرگ نے کہ وہ بندہ جو بیچ رہا تھا کچھ کھانے پینے کی اشیاء فروخت کر رہا تھا، اور لوگ اپنی اپنی عبادتوں میں مشغول تھے، اور وہ 2 اور 2 4 کر رہا تھا، اور ان بزرگ نے اس کے دل کو ٹٹولا تو دیکھا کہ دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ تو دراصل اللہ سے ہر حال میں تعلق اور رکھنے کا نام ہی عبدیت ہے۔ بس ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہری جو عبادتیں ہیں اسی کا نام عبادت ہے، نہیں، ہر حال میں اللہ کا بندہ بنا رہنا یہ عبادت کا یوں سمجھ لیجئے کہ خلاصہ ہے۔ ورنہ تو لوگ نماز میں بھی خدا بنے ہوتے ہیں کہ پہلی صف میں امام کے پیچھے جگہ میری ہے، کسی کے مائی کے لال کی مجال نہیں کہ وہ آ جائے وہاں پر، وہ نماز میں بھی خدا بن گیا۔ وہ کیا عبد ہے؟ عبد وہ ہوتا ہے کہ جسے کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ میں کچھ ہوں، وہ جانور کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دے، وہ عبد ہوتا ہے۔ یہ جو تصوف و سلوک کی دنیا میں اصلاح و تربیت کی جاتی ہے وہ اسی چیز کی جاتی ہے۔ باقی چیزوں کے لیے تو پوری دنیا موجود ہے، کہیں بھی جائیے، دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، لیکن تصوف و سلوک کی دنیا میں ان چیزوں کی اصلاح کی جاتی ہے، ان چیزوں کو اندر سے نکالا جاتا ہے جو عبدیت کے منافی ہیں۔ تو 98% لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ سے بہت دور ہیں۔ کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ صاف ہے کہ ہمارے اندر وہ طلب ہے ہی نہیں، ہمارے اندر وہ اصول و آداب کی رعایت ہے ہی نہیں جن کو اختیار کر کے ہمارے اکابر مشائخ نے اللہ کا قرب حاصل کیا تھا۔ اور یہ قرب اللہ پاک کا لازوال نعمت ہے، لازوال نعمت ہے۔ کیسے ملتا ہے قرب؟ ہمارے مشائخ نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ کا انعام ولایت ہے، تقویٰ کا انعام ولایت ہے، اور ولایت کا حاصل قرب خدا بندی ہے۔ دوست کہاں ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے کہ دور ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 2 دوست اکٹھے رہتے تھے ہمیشہ، ایک دوست کے کہیں باہر ملک جانے کا موقع آ گیا تو آخر وقت تک وہ جو دوست ہے وہ ساتھ رہتا ہے، ہٹتا نہیں ہے بالکل بھی۔ وہ اپنی فیملی میں مشغول ہے، گھر والوں میں مشغول ہے تو کہیں پردے میں رہے گا، تھوڑا سا دور ہٹ کر کھڑا ہو جائے گا، لیکن ایئرپورٹ تک ساتھ جائے گا، آخر وقت تک ہاتھ ہلاتا رہے گا، اور آخری جملہ کیا کہے گا کہ اصل دور ہونا جو ہے وہ دل سے دور ہونا ہے۔ تم دور بظاہر ہو رہے ہو جسم کے اعتبار سے، لیکن میرے دل سے دور نہیں ہو سکتے، میرے دل میں تو تم رہو گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اصل قرب جو ہے وہ دل کا قرب ہے، اور اصل دوری وہ دل کی دوری ہے۔ تو آج تقریباً مسلمانوں کی اللہ پاک سے جو دوری ہے وہ قلبی اعتبار سے دوری ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے جسمانی اعتبار سے کہ قریب ہے، مسجد والے ہیں، مدرسے والے ہیں، فلاں جو ہے دین کے شعبے سے منسلک ہیں، اور فلاں ہیں،
لیکن حقیقت میں قلب کے اعتبار سے اللہ سے سب دور ہے، اسی وجہ سے قرب کا احساس نہیں ہوتا، ورنہ جو دل سے قریب ہوگا اسے قرب کا احساس ہوگا اور وہ ہر حال میں مطمئن ہوگا۔ علامت کیا ہوتی ہے کہ یہ آدمی اللہ سے قریب ہے کہ نہیں؟ کیسے پہچانا جائے گا؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی نظر میں جمال تیرا، کبھی نظر میں جلال تیرا، کبھی نظر میں جمال تیرا، کبھی نظر میں جلال تیرا، بسب ہے دل اور خیال تیرا، کسی کا اس میں گزر نہیں۔ تو کبھی جلال کی تجلیات پڑتی ہیں اس پر تو کہتا ہے اللہ پاک کی جلال کی تجلیات پڑ رہی ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ کبھی جمال کی تجلیات پڑ رہی ہوتی ہیں تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی جمال کی تجلیات پڑ رہی۔ حالات کے آنے پر بے چین ہو جانا، پھسل جانا، غیر مطمئن ہو جانا، یہ پکی علامت ہے کہ بندہ اللہ سے قریب نہیں۔ ورنہ مومن کی پہلی صفت ہے کہ وہ گھبراتا نہیں ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیسے ہی جھنجھوڑنے والے حالات کیوں نہ آ جائے، اگر تم مومن رہو گے تو تم پریشان نہیں ہو۔ انتم العلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ جھنڈا گاڑیں اور ہر جگہ جو ہے اپنا نعرہ بلند کریں اور آپ ہی آپ رہیں، آپ مطمئن رہیں۔ یہ بھی اعلون کی ایک شکل ہے کہ آپ اوپر ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے ہیں، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں۔ ابھی جو حالات آئے تھے دراصل اللہ کی طرف سے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بخار کو ناپنے کے لیے آلہ ہوتا ہے تھرمامیٹر، اس سے بخار کا ٹیمپریچر جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ حالات میں اللہ نے ہم سب کے ٹیمپریچر چیک کیے ہیں، دیکھا ہے اللہ نے کون کتنے پانی میں ہے، کون کیسا ہے۔ اور ایک بات جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حالات آئیں گے تو خود بخود سیدھے ہو جائیں گے ہم، اور خود بخود ہماری طبیعتوں میں سدھار آ جائے گا، ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ سے خوشحالی میں دور ہوگا بدحالی میں اور دور ہو جائے گا۔ بظاہر سجدے میں نظر آئے گا، بظاہر نماز میں نظر آئے گا، بظاہر دعا میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں ہوگا۔ وہ ہر موقع پر دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا اور دنیا ہی کا سوچ رہا ہوگا۔ اچھے لوگ گھبرائے، کس بات کو لے کر گھبرائے؟ بس اس بات کو لے کر گھبرائے کہ ہو سکتا ہے مر جائیں۔ ایک ہی چیز کی تو گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کو، اور کس چیز کی گھبراہٹ ہوتی ہے؟ جو چیز یقینی ہے اس سے گھبرائے، جو چیز یقینی ہے اس کے تعلق سے پریشان ہوگا۔ اور ایک مومن کو جس کے انتظار میں رہنا چاہیے اسی سے دور بھاگنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہے بندے کے ساتھ میں وہ ہمیشہ مروت والا ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے، لیکن بندے کو اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے کہ ہم قلبی اعتبار سے اللہ سے دور ہیں۔ ذرا آپ سردے کر لیں، دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے صحیح معنوں میں تعلق قائم کیے ہوئے تھے، کیا وہ اس دوران پریشان ہوئے؟ کیا ان کے چہرے پر بل آئے؟ کیا ان کے دل کی گھبراہٹ بڑھ گئی؟ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا؟ کیا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے؟ ان کا کوئی مسئلہ بن گیا؟ اکثریت الحمدللہ مطمئن رہی، پرسکون رہی، عافیت والی زندگی گزارتی رہی۔ یوں اللہ پاک مرنے کے لیے کسی کو کوئی سبب ہی متعین کر دیں، کسی کے لیے کوئی سبب بنا دیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے پاس وہ سبب نہیں آئے گا، اسی کے پاس جائے گا۔ دنیا میں سب سے پہلے جس کو کینسر ہوا، اس کو کہاں سے کینسر ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، فمن اجرد البعیر الاول، کہ بیماری اگر متعدی ہوئی بھی ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ یہ تصور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دینا چاہا اس شخص کو جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے اونٹوں کو جو خارش لگی ہے وہ فلاں اونٹ کی وجہ سے لگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً اس کے عقیدے کی اصلاح کی اور کہا کہ بعیر اول کو یعنی پہلے اونٹ کو کس نے خارش میں مبتلا کیا؟ تو بعد والوں کو بھی اسی نے خارش میں مبتلا کیا۔ البتہ بس یہ ہو گیا کہ اسی پہلے اونٹ کو خارش میں مبتلا کرنے والے نے بعد والے اونٹوں کے لیے پہلے اونٹ کو سبب بنا دیا۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے نظریں ہٹا کر مکمل طور پر اسباب کی طرف نظریں جما دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں سبب کی وجہ سے ہو گیا، فلاں سبب کی وجہ سے ہو گیا۔ اور ہم نے کبھی سنا تھا بچپن میں، پتہ نہیں حقیقت کتنی ہے، کہ لوگ ملک الموت کو گالیاں دیا کرتے تھے ایک زمانے میں، پتہ نہیں کب، پتھر کے دور میں، یا کہ وہ اچانک کسی کو بھی لے کے چلے جاتے۔
کسی کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ جب بندہ جائے گا اور وہ اچانک نکل کے چلے جاتا ہے. اب لوگ ملک الموت کو گالیاں دیتے ہیں کہ ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے, کسی کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں, بن بلائے مہمان ہے, جہاں چاہو ٹپک جاتے ہیں. 10-12 دفعہ اس طرح ہوا تو اللہ پاک نے ملک الموت کو گالیوں سے بچانے کے لیے کیا کہ کسی کو کوئی بیماری, کسی کو کوئی بیماری, کسی کو ایکسیڈنٹ, کسی کو کچھ, حتیٰ کہ کوئی کسی کا مرڈر ہی کر دیتا ہے. تو پھر لوگ ملک الموت کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیے. پھر ان لوگوں کو کہنا شروع کیے وہ لاری والے نے ایسے کر دیا, وہ ٹرک والے نے یوں کر دیا, یہ کینسر کا جنازہ نکلو کہ کینسر نے ایسے کر دیا, وہ فلاں بیماری نے ایسے کر دیا, ملک الموت بچ گئے. تو سچی بات یہ ہے کہ اسباب اللہ بناتے ہیں, اسی لیے اللہ پاک کو مسبب الاسباب کہتے ہیں. اسباب سبب کو کہتے ہیں, سبب کا مطلب ذریعہ, ذریعے کو ذریعہ بنانے والے بھی اللہ ہیں. سانپ سب کو کاٹ لیتا ہے, سپیرے کو نہیں کاٹتا. اور کبھی کبھی ماہر سپیرے کو سانپ ڈس لیتا ہے. کتنے نہیں ہیں ایسے. شارک مچھلی کا کھیل دکھایا کرتا تھا ایک آدمی ایک جگہ, سوئمنگ پول اچھا بڑا سا بنا کے, بہت ماہر تھا اس میں. وہ اس کو مچھلی آدھے دھڑ تک جسم تک اپنے منہ میں دبا لیتی, پھر باہر چھوڑ دیتی اور پورا ہاتھ ڈالتا اور نکالتا, کچھ نہیں کرتی. لیکن ایک مرتبہ اسی مچھلی نے اپنا لقمہ تر بنا لیا. اس کو بھوک زیادہ لگی ہوگی, اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, کہتے ہیں نا آؤ دیکھا نہ تاؤ. اس کو سبب اللہ نے کس چیز کو سبب بنایا اس کے لیے, وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس سے تو مجھے کبھی موت نہیں آئے گی, اس سے تو مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا گیا, اور اللہ نے اسی کو سبب بنا دیا. تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک کا جو معاملہ ہے وہ براہ راست اللہ ہی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں سارے معاملے. یوں اللہ پاک سبب بنا دیتے ہیں کچھ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ سبب ہی سب کچھ ہے. خیر, اصل بات قرب کے تعلق سے چل رہی تھی کہ اس وقت 98% طبقہ اللہ سے دور ہے, اور اللہ سے دور ہو کر ہم اللہ کی رحمت کی امید بھی نہیں کر سکتے. مانگ سکتے ہیں اور اس کے لیے اسباب اختیار کر سکتے ہیں, اور اسباب میں سب سے بڑا سبب توبہ استغفار ہے, اور اللہ کے قرب کی جو شکلیں ہیں ان کو اختیار کرنا ہے. لیکن موجودہ روش کے ساتھ میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہونا فضول ہے. گناہوں کی اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ یہ تو چیز ہے چل رہا ہے, یہ تو چیز ہے چل رہا ہے. تو ہم نے اس چیز کو دینی نقطۂ نظر سے نہیں سوچا, دنیاوی نقطۂ نظر سے سوچا. ایسے ہوا تو ایسے ہو گیا, ایسے ہوا تو ایسے ہو گیا. آج اس کے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ گناہوں کیا کیا کہتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ منافقت ختم کرو, اب ہاتھ بھی نہ ملاؤ. تم ضرور نہیں ہاتھ ملانے کے, کیا کیا کہتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ منافقت ختم کرو, اب ہاتھ بھی نہ ملاؤ. تم ضرور نہیں ہاتھ ملانے کے ایک دوسرے سے. مصافحے کے لیے جب لڑائیاں ہوگی تو اللہ نے کہا کہ اپنا مصافحہ ہوگا, معانقہ ہوگا, جاؤ اپنے گھروں. جب مسجدوں میں ایک دوسرے کے تعلیم سے اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ ایک دوسرے کو نکالا گیا مسجد سے, تو اللہ نے کہا کہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں, یہ اپنی جاگیر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. نکلو یہاں سے گئے, اور اللہ نے مسجدوں کو سب کے لیے بند کر دیا, میرے لیے بھی, تیرے لیے بھی, اس کے لیے بھی, اس کے لیے, سب کے لیے. عوام, خواص, اکابر, مشایخ, علماء, طلباء, گنہگار, فاسق, فاجر, متقی, پرہیزگار, سب کے لیے مسجد بند تالا لگ کے اب جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو. ہمیں احساس بھی نہیں ہوا تھا کبھی کسی دن بھول کر بھی ہم نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ مسجد بند ہوگی ہمارے لیے. ہمارے لیے یہ نوبت آئے گی کہ ہم مجبور ہو جائیں گے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لائیں, اور ان ساری چیزوں سے ہم گزرے. کس لیے؟ سبق حاصل کرنا چاہیے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اگر آنکھیں ہیں تو عبرت کی آنکھیں دیں. اپنی عبرت کی آنکھوں سے دے. سب سے پہلے میں نے کیا کیا, ایک تو اللہ پہلے اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی ہمارے سامنے. سب سے پہلے اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی کہ اللہ ابھی بھی قاہر مطلق ہیں. یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ اگر اپنی کرنے پہ آ جائیں تو پھر کسی کی نہیں سنتا. اور تیسری بات یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ پاک جب کہتے نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, وہ معاملہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ پاک تمیز نہیں کرتے نیکوں اور بدوں.
جو برے ہوتے ہیں وہ نیکوں کے ساتھ نہیں، برے ہوتے ہیں بروں کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے اعمال کے اعتبار سے سب کے ساتھ میں فیصلہ ہوگا، لیکن جب حالات آتے ہیں تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ تو گیہوں جو سمجھتی ہے کہ میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ذرا یہ سوچے کہ اگر گھن پسے گا تو میری بھی باری آ جائے گی۔ یہ بھی اللہ پاک نے اس میں سبق دیا۔ بہت سارے سبق ہیں اس تالہ بندی کے زمانے کے اور اس بیماری کے زمانے کے، بہت سارے علماء نے نمبر وار سب کو گنائے بھی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیسے حالات سے گزرے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہوا کہ بیماری آئی اور چلی گئی، ابھی بھی باقی ہے اور فنا ہو گیا، اور ہم اس کو دوسروں پہ ڈالتے ہیں، حکومت پہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے اکابر مشائخ فرمایا کرتے تھے، انہیں کی بات نقل کر رہا ہے عاجز، اپنی نہیں، کہ دیکھو کہ جو شخص دوسروں پہ بانٹ ڈال رہا ہے وہ سب سے برا ہوگا۔ معاشرے میں سب سے برا وہی ہوگا جو دوسروں پہ ڈال رہا ہوگا کہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، کچھ نہ صحیح تو حکومت کی وجہ سے ہوگا، سب سے برا وہی ہوگا۔ اور جو نیک ہوگا اس کی علامت یہ ہوگی کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے گر جائے گا، سجدے میں گر جائے گا، آنسو بہائے گا، روئے گا، اللہ سے معافی تلافی کرے گا۔ یہ نیک کی علامت ہوگی، اور بد کی علامت یہ ہوگی کہ وہ دوسروں پہ ڈالے گی۔ ہو رہا ہے ٹھیک۔ روحانی اعتبار سے ہم جہاں تھے وہیں پر ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے اعتبار سے جہاں پر تھے وہیں پر ہیں۔ معاشرتی زبانی زندگی جیسی گزر رہی تھی ویسے ہی گزر رہی ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ تجارت اس طرح سے لوٹ کھسوٹ کے ساتھ ہوتی تھی وہی ہو رہی ہے، مزید اس میں اضافہ ہو گیا ہے، کوئی فرق ہی نہیں۔ تو اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، آخر یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ایسے کیسے پتھر دل ہیں، کتنی قومیں آئی اور چلی گئی، ان پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ یہ تو اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ ہے وہ نبھ رہا ہے دراصل، کہ اللہ پاک عذاب عام میں مبتلا نہیں کر رہے۔ حالانکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ گناہ عمومی طور پر ہوتے ہیں تو عذاب عمومی طور پر آتا ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ آپ کی امت کو بیک وقت ہلاک نہیں کروں گا، اس لیے چل رہی ہے امت۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کی وہ دعا نہ ہوتی، وہ آہوزاری نہ ہوتی اللہ کے سامنے، تو ہم پتہ نہیں کب کے مٹ گئے ہو چکے ہوتے۔ اس لیے کہ تمام مشائخ کا متفقہ فیصلہ ہے اس وقت کہ روئے زمین پر جتنے گناہ اس وقت ہو رہے کبھی نہیں ہوئے، کبھی نہیں ہوئے، کسی بھی اعتبار سے نہیں ہوئے۔ چور بھی ہوتا تھا، نمازی ہوتا تھا، زانی بھی ہوتا تھا، تہجد گزار ہوتا تھا، یعنی بیلنسنگ ہوتی تھی ان لوگوں میں، ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر، کچھ نہ کچھ تو تھے، اللہ کا یقین تھا، اللہ سے تعلق تھا۔ آج کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ گھٹائی کا معاملہ ہے۔ ہمیں تو ایسے ایسے واقعات سننے کو ملے کہ حیرت ہوئی، اس تالہ بندی کے زمانے میں لوگوں کو جو فرصت ہوئی تو اس میں ان لوگوں نے جو ہے دین کے خلاف کام کیے، حضرت علماء کرام کے خلاف ان کی زبانیں دراز ہوئی، اس کے تعلق سے میٹنگ ہوئی، ذمہ دار ٹھہرایا گیا، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں ہوئی۔ اللہ اپنا کچھ اور کر رہے ہیں اور یہ کچھ اور۔ ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ یوں اللہ کو یہ دنیا کو چلانا ہے، جب تک چلانا ہے، جب قیامت کو آنا ہے آئے گی، لیکن جب تک چلانا ہے اس وقت تک نبی علیہ السلام کے صدقے اور طفیل چلاتے رہیں گے۔ اگر ہم اس سے سبق لیتے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے تو بہت کچھ فائدہ ہو جاتا۔ وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو گرنے سے پہلے سنبھل جائے، اور وہ شخص گرنے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو تو اس کے کپڑوں پر گرد و غبار کم از کم لگ ہی جاتا ہے۔ گرنے سے پہلے سنبھلنے والے کے کپڑے محفوظ رہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم اگر دینی اعتبار سے ان حالات میں بھی نہ سدھریں اور اللہ پاک کی طرف سے آزمائشوں کے بعد بھی اپنے آپ کو سیدھا نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اللہ ہزاروں بار نہ کرے کہ کہیں ہدایت ہی مقدر نہ ہو۔ تو
قرب خداوندی کا احساس اسے ہوگا جو سچی طلب اپنے اندر رکھے گا اور اللہ کے قریب ہونا چاہے گا، اسے اللہ پاک محسوس کروائیں گے کہ ہاں تم مجھ سے قریب ہو۔ جیسے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کسی کے پوچھنے پر کہ حضرت مجھے کیسے پتہ چلے گا اللہ پاک مجھ سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم کو کیا لگتا ہے، تم اللہ سے راضی ہو؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ اگر تمہارا دل کہتا ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو تو فیصلہ کر لو کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارا دل کہتا ہو کہ تم اللہ سے راضی نہیں ہو، اللہ سے شکایتیں ہیں، تو فیصلہ کر لو کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ یہ علامت ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس پورے عرصے میں اللہ سے راضی رہے؟ شکایتیں کی ہماری زبان پر، پریشانیوں کی، آفتوں کی، بلاؤں کی، مصیبتوں کی، یہ سب شکایتیں شکوے ہماری زبان پر۔ سچی بات یہ ہے، اگر عاجز یہ بات کہے کہ دراصل اس عاجز نے بھی جو اڑتے غور کیا، ایسا تحقیقی طور پر نہیں، تو ہمیں تو اکابر سے جڑے ہوئے لوگ ہی مطمئن نظر آئے، باقی سب فیل ہو گئے الا ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ سے مانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال لیتا ہے۔ یہ جو اکابر کی دعائیں اور توجہات ہوتی ہیں وہ رنگ لاتی ہیں، انسان جو ہے گرنے نہیں پاتا، اور جو آزاد ہوتے ہیں ان کا تو بس مسئلہ ہی بگڑا ہوتا ہے۔ جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں لیکن ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ گناہوں کے ہوتے ہوئے ہمارے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر سے بھی قربت کا احساس نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ بھی تجربہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں روزانہ آدھا گھنٹہ مراقبہ کرتا ہوں لیکن مجھے کچھ فائدہ محسوس نہیں ہو رہا، تو ہم کہتے ہیں آدھا گھنٹہ مراقبہ کرنے کے بعد فائدہ محسوس نہیں ہونا، یا تو آپ جھوٹ کہہ رہے ہو یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے۔ اور کوئی اور مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے جو اٹکا ہوا ہوتا ہے اور جو آپ نکال نہیں رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چلتا رہے باقی سب ہوتا رہے، اس کو ختم نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں، بہت دنوں سے پھنسا ہوا ہوں، برسوں سے پھنسا ہوا ہوں۔ اور مثال کے طور پہ ہمارے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ناجائز تعلق ہوتا ہے، اور وہ ناجائز تعلق کے اعتبار سے بندہ جو ہے پھنسا ہوا ہوتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ ناجائز تعلق جائز میں تبدیل ہو جائے، اس بات بن جائے، اور پھر وہ 2 گھنٹے بھی مراقبہ کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تعلق ذرا سا بھی غیر سے محسوس ہوا تو اللہ دور ہو جاتا ہے۔ غیرت سے اللہ کی انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی۔ نبی علیہ السلام کی غیرت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ تورات میں ایسی باتیں لکھی ہیں، میں نے فلاں جگہ دیکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فلاں بات، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ناراض ہونے لگے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو تشریف فرماتے بیٹھے اور بار بار کونی مار رہے ہیں، لیکن حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر حضرت عمر متوجہ ہوئے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، تجھے محبوب کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا کہ کیسا غضبناک ہو رہا ہے؟ پھر جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ نور کی طرف دیکھا، ایک دم سے سہم کر بیٹھ گئے اور بار بار پڑھنے لگے اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے سے، اللہ کے رسول کے غصے سے۔ جب نبی علیہ السلام کچھ حالت وہ جو تھی وہ فرو ہوئی، ختم ہوئی، تو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ میری پیروی کرے، مجھے اپنا نبی مانے۔ یہ غیرت تھی نبی علیہ السلام کی، اور اللہ پاک کی غیرت ایسی ہے کہ حضرت جی دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قلبی سے ابلیس کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک حافظ قرآن نے بدنظری کی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ 20 سال کے بعد قرآن پاک بھول گیا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک بدنظری پر پورا قرآن پاک 20 سال کے بعد کیسے بھول گیا؟ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دراصل بھی بات اللہ کی غیرت کی ہے،
اللہ پاک اتنے زیادہ غیرت مند ہے، اتنے زیادہ غیرت مند ہیں کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ کی جائے، ان کے علاوہ کسی اور کے تعلق سے دل دماغ میں خیال لایا جائے۔ بس یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ نے جب یہ دیکھا کہ میں نے اسے حفظ قرآن کی نعمت دی، اس کے ناپاک سینے کو پاک کر کے میں نے قرآن بسایا اس میں، اور پھر بھی ایسی حرکت کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، جو چیز میں اسے دیا وہ واپس لیتا ہوں۔ اور پورے 20 سال کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوا، حالانکہ وہ یہ سوچ کر بد نگاہی کیا تھا کہ ایک تو ہے بد نگاہی، زیادہ تو نہیں ہے، ایک دفعہ کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے کہ اگر تعلق ہوتا ہے غیر سے تو اللہ متوجہ نہیں ہوتے، تو وہ جو قرب کا احساس نہیں ہو رہا نا باوجود ذکر کے، سالکین کے لیے بات بطور خاص حدیث کہہ رہا ہے کہ وہ جو ذکر کے باوجود قرب کا احساس نہیں ہو رہا ہے، وہ کسی نہ کسی گناہ کے اٹکے ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اگر گناہ ختم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ قرب کا احساس جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک بندہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے اس کے چہرے کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ تم باہر جاؤ اور سچی توبہ کر کے آؤ، اس لیے کہ مجھے تمہارے دل پر کسی نامحرم کا پیر نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کشف کی نظر سے دیکھ لیا کہ تمہارے دل پر مجھے کسی نامحرم کا پیر نظر آ رہا ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ مطلب یہ کہ تمہارے دل میں کسی کا تعلق بسا ہوا ہے، تو کوئی بیٹھی ہوئی ہے تمہارے دل میں، اس سے سچی پکی توبہ کر کے پھر میری مجلس میں آنا۔ تو آج ہمارا دل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اٹکا ہوا ہے، کچھ نہ صحیح تو دنیا میں اٹکا ہوا ہے، کچھ نہ صحیح تو دنیا میں اٹکا ہوا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور دنیا کی محبت کا خلاصہ کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، 1 روپے کا سکہ بھی نہیں ہے، لیکن دل میں دنیا 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 ہے، تو وہ دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے۔ اور ایک آدمی کروڑوں میں نہیں، اربوں خربوں میں کھیل رہا ہے، لیکن ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کے دل میں اللہ بسے ہوئے ہیں، تو اس کو دنیا سے محبت نہیں۔ اسی لیے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، چیز تو دنیا از خدا غافل شدہ۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ نئے قماش و نقب و نئے زر و زن، کپڑوں کا، چاندی کا، سونے کا اور عورتوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ جائز درجے میں حدود کی رعایت کرتے ہوئے ان کا جو استعمال ہو، اجازت ہے اس کی، لیکن اگر خدا سے غافل ہو گیا تو وہ دنیا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان بچہ آیا، اس نے کہا کہ میں ابھی تک اپنے ملک میں تھا، یہاں تو ماشاءاللہ دین کی فضا ہے، مدارس ہے، مکاتب ہے، مساجد ہیں، اور ہر شعبے میں کام ہوتا ہے، ہر طرف دیندار طبقہ نظر آتا ہے، علماء کی بھی کثرت ہے، یہاں تو اچھا تھا، یہاں رہ رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا، لیکن اب مجھے امریکہ جانا پڑ رہا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اب مجھے بار بار فکر ہو رہی ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، وہاں جا کر پتہ نہیں میں کیسے رہوں گا، اور پھر میں دنیا دار بن جاؤں گا، کیونکہ میں دنیا ہی کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، اچھی نوکری مل جائے، اچھا کمانے والا بن جاؤں۔ تو میں نے آپ کے راستے جو سن رکھا ہے کہ دنیا کی محبت نہیں کرنی چاہیے، دنیا کی محبت سے دل مردہ ہو جاتا ہے وغیرہ، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو ان بزرگ نے اس بچے کی فکر کے جواب میں صرف یہی بات ارشاد فرمائی کہ دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے، دنیا امریکہ اور لندن اور جاپان کا نام نہیں ہے، دنیا ہندوستان کا نام نہیں ہے، دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ کوئی مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر رہ کر بھی اگر اللہ سے غافل ہے تو وہ دنیا دار ہے، اور ایک آدمی امریکہ میں رہ کر بھی اگر دل میں اللہ کو بسائے ہوئے ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے۔ تو اللہ کے قرب کا احساس اس کو ہوگا، پہلی بات تو سچی طلب اپنے اندر رکھے گا کہ مجھے اللہ چاہیے۔ کوئی بھی چیز جو ہوتی نا اس کے 4 درجے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے حضرت نے اٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ایک وظیفہ بتایا، اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو لوگ اٹکے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، ان کا مراقبے سے کام نہیں چلتا۔ حضرت فرماتے ہیں جو ICU کے پیشنٹ اس کا علاج کسی اور طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ اس کو اگر جنرل وارڈ میں رکھ کر علاج کریں گے تو اس پر ظلم ہوگا۔ تو کبھی کبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دقت جہری، سری، مراقبہ کوئی کام نہیں لیتا، ان کا دوسرا علاج ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے
تمام مشائخ اپنے اپنے اعتبار سے یا تو کوئی وظیفہ مقرر کرتے ہیں یا کوئی عملی علاج متعین کرتے ہیں، کوئی بھی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت نے ان لوگوں کو جو اپنا دل کسی کو نہ صرف کرائے پہ دیتے ہیں بلکہ مالک بنا دیتے ہیں، ان کو وظیفہ بتاتے ہیں، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ۔ اس کو پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 500 دفعہ، اور اس طریقے سے کہ لا مطلوبی کہتے ہوئے تصور دل کی طرف رکھیں اور یہ سوچیں کہ دل سے ہر مطلوب چیز کو نکال رہا ہوں، پھر الا اللہ میں اللہ کی ضرب جو ہے وہ دل پر لگا، اور ہر کلمے میں ایسے ہی، لا مقصودی میں بھی ایسے ہی کہ جو چیز مقصود بنی بیٹھی ہے دل میں اس کو اپنے دل سے نکال رہا ہوں، پھر الا اللہ کے ذریعے ضرب لگائیں، ایسے ہی مرغوبی اور محبوبی۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کسی بھی چیز کے 4 درجے ہوتے ہیں دل میں سمانے۔ پہلے نمبر پر وہ چیز مطلوب بنتی ہے، جیسے مثال کے طور پر مجھے پانی کی طلب ہوئی، میں نے کہا پانی دو، یہ طلب ہے، ایک مرتبہ کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ چیز مقصود بن جاتی ہے کہ مجھے پانی چاہیے، پہلے پانی پی لوں تو آپ سے بات کر لوں، پہلے پانی پی لوں تو دوبارہ بیان شروع کروں، یہ مقصود بن گیا پانی۔ پھر تیسرے نمبر پر درجہ ہوتا ہے مرغوب ہونے کا، اب پانی مجھے ایسے مرغوب ہوتا ہے کہ آپ مجھے مٹھائی لا کے دیں گے، میں کہوں میں معذرت کے ساتھ میں پانی پی لوں پھر آپ کی مٹھائی کھا لوں۔ پھر بریانی لا کے دے گا تو میں کہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں، پہلے پانی پی لوں پھر آپ کی بریانی کھا لوں۔ تو بریانی بھی آ رہی ہے، مٹھائی بھی آ رہی ہے، تو پانی سے کہیں زیادہ قابل رغبت چیز ہے، لیکن مرغوب مجھے صرف پانی۔ تیسرے نمبر پہ یہ درجہ ہوا۔ چوتھے نمبر پہ محبوب کا درجہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز اب سب سے زیادہ پسندیدہ بن جاتی ہے کہ چاہے جان بھی کیوں نہ چلی جائے لیکن وہ چیز مجھے مل جائے۔ جیسے کسی بزرگ نے بادشاہ سے کہا تھا کہ اگر تمہیں پانی کی شدید طلب ہو اور ایک گلاس پانی تمہیں اس قیمت پر دیا جائے کہ آدھی حکومت تم دے دو گے؟ کہا دے دوں گا، کوئی بات نہیں، آدھی حکومت حوالے، مجھے پانی چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ پھر کہا تھا کہ اس ایک گلاس پانی کو اگر پھر اللہ پاک نکالنا چاہے استنجا کی شکل میں اور وہ رک جائے اور کوئی طبیب کہے تم سے کہ میں اس کا علاج کروں گا بشرط یہ کہ بقیہ آدھی حکومت دے دو، تو کیا کرو گے؟ کہا دے دوں گا۔ تو ان بزرگوں نے سمجھایا کہ تمہاری پوری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی کا اندر جانا، اس کا باہر نکلنا۔ تو محبوب ایسی ہو جاتی ہے وہ چیز کہ پھر انسان اپنی حکومت بھی بیچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بیچنا چاہتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ چیز مطلوب بنتی ہے، پھر مقصود بنتی ہے، پھر مرغوب بنتی ہے، پھر محبوب بنتی ہے۔ ان چاروں درجوں کو بھی ختم کرنا ہے تب جا کے اللہ نصیب ہوتا ہے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، کسی کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز، اور یہ گناہوں کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے قرب کا احساس گناہوں کے ساتھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو باتیں اگر ہم یاد رکھیں تو جتنے لوگ اس وقت شکایت کرتے ہیں کہ ایک تو اعمال پہ استقامت نصیب نہیں ہو رہی، اور جو شکایت کرتے ہیں کہ اعمال کرتے ہیں لیکن مزہ نہیں آ رہا، اور جو شکایت کرتے ہیں کہ اعمال تو ہو رہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، اور جو شکایت کرتے ہیں کہ سلوک میں چلتے ہوئے بھی ہمیں کوئی اثر اس کا ظاہر نہیں ہو رہا ہم پر، ان سب کو یہی پیغام ہے کہ ذرا ٹٹولیں اپنے دل کو اور دیکھیں کہ طلب کتنی ہے آپ کے اندر۔ طلب اگر نہیں ہے، کمی ہے طلب میں، تو اللہ کے سامنے بیٹھیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ اللہ مجھے طلب کا طریقہ بھی نہیں آتا، میں آپ کو کیسے مانگوں، میں کیسے چاہوں آپ کو، یہ خدا مجھے سکھا دیجیے، آپ میری رہبری اور رہنمائی کر دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو خوب چاہوں، اتنا چاہوں کہ پوری دنیا سے زیادہ آپ کو چاہوں، اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ کو چاہوں۔ کہ نبی علیہ السلام نے ایسی ہی محبت کا سوال کیا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ آپ کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ سے خود سوال کریں، اللہ سے کہیں کہ سچی طلب مجھے سکھا دیجیے، پھر انشاءاللہ سچی طلب نصیب ہو جائے گی۔ تو آگے کان سے چھپا رہے، جیسے دوسری چیز کے ٹٹولیں کہ کہیں کوئی گناہ اٹکا ہوا تو نہیں ہے جو شیخ سے چھپا رہے، جیسے ہمارے مشائخ مثال دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مشائخ سے اپنے عیوب اور نقائص، اپنی کمیاں ایسے چھپاتے ہیں جیسے بلی پاخانہ کر کے اس پر مٹی ڈال کے چھپاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھے گا۔ بلی دو کام ایسے کرتی ہے جو اکثر انسان کرتے ہیں، اکثر انسان ہم میں سے اکثر ایک کام بلی کرتی ہے، آنکھ بند کر کے دودھ پیتی ہے،
ہم بھی دنیا میں سارے کام یہی سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کو ڈبو دیا، اس کا کھینچ لیا، اس کو بیچارے کو پھنسا دیا، وہ گڑھے میں گر گیا، فلاں کر دیا، اور سمجھتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں، آنکھ بند کر کے دودھ پی رہے ہیں، جبکہ اس بلی کو آنکھ بند کر کے دودھ پیتے ہوئے دیکھنے والا ایک مجمع ہوتا ہے۔ دوسرا کام جو بلی کرتی ہے وہ یہ کہ جب غلاظت کرتی ہے تو اس پر مٹی ڈال کے سمجھتی ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھے گا، حالانکہ اس کی بدبو جو ہے ظاہر ہوتی ہے، سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں بلی نے کچھ کیا ہے۔ ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پتہ کسی کو نہیں چلے گا، لیکن گناہ کی گند جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو گناہ کو اپنے اندر سے ڈھونڈ کر نکال۔ حضرت جی رحمت برکاتہم کی خدمت میں جب عاجز حاضر ہوا تھا، پہلی ملاقات جو تعارف کے ساتھ ہوئی تھی حضرت کی خدمت میں، اس میں سب سے پہلی نصیحت حضرت نے یہ فرمائی تھی کہ ایک ایک گناہ کو اپنے اندر سے ڈھونڈ کر نکالے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ جو ہے گناہوں سے توبہ کرو ایسے ہی رسمی طور پہ اور پھر اس کے بعد زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو گناہ تمہیں کھلا نظر آ جائیں ان کو ختم کر دو، کہ کہا کہ ڈھونڈ کر نکالو۔ اب یہ ڈھونڈ کر نکالنا کیسے ہوگا؟ آپ نے خواتین کو دیکھا کہ چاول چنتی، ابھی تو پتہ نہیں چنتی کہ نہیں چنتی، پہلے بہت چنتی تھی، ابھی بھی ہو سکتا ہے چنتی ہوں، تو کیسے چنتی ہیں؟ ان میں سے کیسے نکالتی ہیں کنکر کو؟ ڈھونڈ کر ایسے ہٹا کے پھر اس کو چھان پھٹک کے، جب ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی کنکر نہیں رہا تو پھر اس کو دھلتی ہیں وہ۔ ٹھیک اسی طرح ہم بھی ذرا اپنے اندر سے ڈھونڈ کے گناہوں کو نکالیں۔ کب تک اپنے آپ پر الحمدللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، اللہ نظر بس سے بچائے میں یہ کرتا ہوں، اللہ نظر بس سے بچائے میں یہ کرتا ہوں، ایسی خوش فہمی کے غار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس اللہ حفاظت فرمائے اپنے آپ کو سب۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اس عاجز کی زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا، کیونکہ ترجمہ کرتے ہوئے عاجز یہ سوچتا ہے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نمبر مت دو، اپنے آپ کو نمبر مت دو۔ 100 ملنے والے ہیں، 99 ملنے والے ہیں، 95 ملنے والے ہیں، نمبر مت دو اپنے آپ کو۔ هو اعلم بمن اتقى، اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ نے پرچہ کیسے حل کیا ہے اور آپ کو نمبر کتنے ملنے ہیں، اس کو معلوم ہے۔ اب ہم جو نمبر دیں اپنے آپ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے انہ لیغان علی قلبی، کہ میرے دل پر بھی کبھی کچھ آ جاتا ہے، ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا، لیکن عاجز ادب کی وجہ سے ترجمہ نہیں کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کچھ ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کے لیے میں دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ امام الانبیاء جب یہ کہیں تو ہم اپنے آپ کو کیسے، میرا دل بہت صاف ہے الحمدللہ، میرا دل آئینے کی طرح، جو کہتے کہ نہیں کہتے، کسی کا دل نہیں ہوتا آئینے کی طرح، کسی کا دل نہیں ہوتا صاف، ہم اپنے آپ کو نمبر دینا بھول جائیں۔ ہمارے مشائخ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اصولی بات ہے کہ جو بندہ جس وقت اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے اسی وقت اللہ کی نظر پہ ناپسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ جس وقت اپنی نظر میں ناپسندیدہ ہوتا ہے اسی وقت اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ہے اللہ کا۔ ہم پوری زندگی اپنے آپ کو نمبر دیتے رہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے رہے، اپنی نظر میں خود میاں مٹھو بنتے رہے، اب اس کو ختم کریں، کیونکہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ اپنے بندے سے جو چیز پسند ہے وہ ابدیت پسند ہے، اور ابدیت کو اگر عاجز اپنی زبان میں سمجھانا چاہے تو ذلت پسند ہے، اللہ ذلت۔ اسی لیے سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جتنا بندہ سجدے میں اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے کسی اور موقع پر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ سجدے میں جتنا بندہ ذلیل ہوتا ہے اتنا کہیں نہیں ہوتا۔ اشرف الاعضاء زمین پر ٹک جاتے ہیں، پیشانی بھی زمین پر، ناک بھی زمین پر، سارا چہرہ زمین پر۔ اشرف الاعضاء کو زمین پر ٹکا کر یہ کہتا ہے ناک رگڑ کر اللہ سے کہ سبحان ربی اللہ، اے اللہ بہت بڑے بڑے بول بولتا ہوں، حقیقت میں تو بڑے آپ اعلیٰ ایسا لفظ ہے یہ کہ اس سے اوپر کوئی لفظ نہیں بڑائی کو بتانے کے لیے، سب سے اوپر، آپ سے اوپر کوئی، باقی سب آپ کے بعد۔ الاعلیٰ میں وہ انبیاء سے بھی زیادہ بڑا اللہ کی بیان کر رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سجدوں میں دوسروں کے تعلق سے منصوبے کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ کیسے کریں گے، فلاں کے ساتھ کیسے کریں گے، سجدوں میں منصوبے بناتے ہیں، اور زبان سبحان ربی الاعلیٰ کہتی رہتی ہے۔ ایسی صورتحال کے ساتھ اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔
ہمارے جن مشائخ نے، جن اہل اللہ نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے اور جن کو دنیا نے اللہ والا کہا ہے، انہوں نے قرب اسی راستے سے حاصل کیا، سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر کے، ساری کمیاں اور کوتاہیاں اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کر کے۔ بشر ہونے کے اعتبار سے کوئی کمی کوئی کوتاہی اس کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں کمی کوتاہی کا ہو جانا، گناہ کا ہو جانا ایک الگ چیز ہے، اور اس کا باقی رہ جانا ایک الگ چیز ہے۔ جو جرم ہے وہ باقی رہ جانا ہے، ہو جانا جرم نہیں ہے، باقی رہ جانا جرم ہے۔ اس کو حضرت جی رحمت برکاتہم ان الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کا اٹکا رہنا، یہ جو اٹکا رہنے والا معاملہ ہے یہ ہمارے معاملے کو اٹکا لیتا ہے۔ اگر اٹکا ہوا ہے گناہ، ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، اٹکے ہونے کی تشریح کیا ہے؟ کبھی ہفتے میں ہو جاتا ہے، کبھی مہینے میں ہو جاتا ہے، کچھ نہ صحیح تو سال میں ایک بار ہو جاتا ہے، یہ بھی اٹکا ہوا ہے۔ اور اگر 99 نکل گئے گناہ اس طرح کے 100 میں سے، اور ایک ہی رہ گیا جو اس طرح اٹکا ہوا ہے، تو وہ بھی اللہ سے دور کرتا ہے۔ کیونکہ مشائخ نے یہ بات مثال سے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اللہ سے قرب اور اللہ سے دوری کو سمجھنا چاہو تو یوں سمجھو کہ آپ نے گناہ کر لیا، ایک سیڑھی نیچے اتر گئے، دوسرا گناہ کیا، دوسری سیڑھی نیچے اتر گئے، تیسرا کیا، تیسری سیڑھی نیچے اتر گئے، یہ دور ہو رہے ہیں۔ اور قریب ہونا کیا ہے؟ ایک گناہ چھوڑا، ایک سیڑھی اوپر چڑھ، دوسرا چھوڑا، دوسری سیڑھی اوپر چڑھ، تیسرا چھوڑا، تیسری سیڑھی اوپر چڑھا، ثم دنا فتدلى، اتنے قریب ہوئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا تھا۔ یہ کیوں؟ دل کی صفائی۔ اور نبی علیہ السلام سے زیادہ دل کا صاف دل کس کا ہو سکتا تھا؟ آج ہمارا معاملہ اصل میں بگڑا ہوا یہاں پر ہے۔ تو آج کی مجلس کے خلاصے میں اگر یہ دو باتیں ذہن میں رہ جائیں تو انشاءاللہ جو سوالات ہوتے رہتے ہیں واٹس ایپ پر، فون پر، یا جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور جو یہ دو چیزیں پیدا کر لے تو ہم انشاءاللہ ذمہ لیتے ہیں اس بات کا کہ وہ کوئی شکایتیں نہیں کرے گا۔ ایک سچی طلب پیدا کر لے، اور ایک جو گناہ اٹکے ہوئے ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے نکال دے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ سچے دل سے نیت کریں کہ ہم پچھلی زندگی سے سچے پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی انشاءاللہ نیکی تقویٰ پر گزاریں گے۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ پاک اسی مراد پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے، سروں کو جھکا لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے ہٹ کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک کی یاد میں ڈوب جائیے۔
اور یہ تصور کیجیے کہ اللہ پاک کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا إله إلا الله سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے کریم آقا، ہمارے انتہائی عاجز مسکین فقیر بندے ہیں، کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنا عشق پیدا فرما، جسم کے روے روے اور انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے کریم آقا ہماری زبانوں کو شاکر بنا، قلوب کو ذاکر بنا، اے اللہ خیالات کو پاکیزہ بنا۔ اے کریم آقا ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ و برباد کیا ہے، اے اللہ ہم نے خود کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اے اللہ یہ تو آپ کا فضل ہے، آپ کا احسان ہے۔ اے اللہ وَيَعْفُو عَنْ کثیر والا معاملہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک 100 گناہ دیکھ لیتے ہیں، 99 کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اے کریم آقا یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا احسان ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ پتھروں کی بارش ہوتی، اے اللہ آگ کے انگارے ہم پر گرتے، زمین زلزلے سے دوچار ہوتی، سمندروں میں بھوچال آ جاتا۔ اے اللہ آپ کا محبوب سے کیا ہوا وعدہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ نے ہم کمزوروں پر رحم فرما کر فضل فرما کر جیسے اب تک اپنی پکڑ سے بچایا ہوا ہے، اے اللہ آئندہ بھی بچا کر رکھیے۔ اے اللہ پکڑ کا ہلکا سا نمونہ اور معمولی سا نمونہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اے کریم آقا ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں مسجدوں میں نمازیں ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا، پھر ایک مرتبہ آپ نے ہمیں آزادی سے گھومنے اور پھرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اے اللہ قید و بند کی جو شکلیں تھیں وہ ختم ہوگی، اے اللہ امیدیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اے کریم آقا اسی طرح بہار کے دن اے اللہ صبح قیامت تک جاتی رکھیے۔ اے کریم آقا پھر کبھی امت پر ایسے دن نہ آئیں، پھر کبھی آپ کے بندوں پر ایسے احوال نہ آئیں، اے اللہ فضل فرما دیجئے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ اے اللہ آپ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت کم آزمائش کا ہوتا ہے، اے اللہ ویسے بھی ہم آزمائش کے قابل نہیں، جتنی آزمائش تھی آپ نے ہمارے پیشرووں سے لے لی،
ہمارے بڑوں سے لے لیں۔ اے اللہ صحابہ کرام میں سب سے بڑی آزمائشیں تھیں، ان سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام نے امتحان کے پرچے لکھے۔ اے اللہ تابعین نے، تبع تابعین نے، ہمارے اکابر مشائخ نے اے اللہ ہماری طرف سے بہت امتحان دے دیے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہے، اگر ہمارا امتحان ہو تو ایمان کے لاہے پڑ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ارتداد کی آندھیاں چل پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ایمان سے محروم کریں۔ اے اللہ وہ دن دیکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی متاع نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی گنا مانا سرمایہ نہیں ہے۔ اے کریم آپ کا یہ ایمان بہت اہم چیز ہے۔ اے اللہ ہم اس کو آپ کے ہی پاس امانت رکھواتے ہیں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اسی قدر محفوظ رکھی جاتی ہے۔ اے اللہ آپ سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان آپ کو ہم اپنی آپ کی امانت میں دیتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت یہ امانت ہمیں صحیح سالم واپس فرما دیجیے، جب دنیا سے آپ کے ہاں واپس ہونے کا وقت آئے، آپ کے ہاں حاضر ہونے کا وقت آئے، اس وقت ایمان پر موت ہو، اے اللہ خاتمہ صحیح ہو۔ اے کریم آقا اس وقت کے لیے ہم اپنے ایمان کو آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں۔ اے اللہ کبھی بھی اپنے در سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا ہے جسے دو چیزیں مل گئیں وہ کبھی محروم نہیں ہوگا، ایک وہ جسے اللہ کا در مل گیا اور دوسرا اللہ کا ڈر مل گیا۔ اے کریم آقا یہ دو نعمتیں ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے، اپنا در بھی نصیب فرمائیے، اپنا ڈر بھی نصیب فرمائیے کہ آپ کے در سے ہمیشہ چمٹے رہیں، کسی غیر کا کوئی ہلکا سا بھی خیال دل و دماغ میں نہ آئے، اور آپ کا ڈر ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھے، نافرمانیوں سے بچا کر رکھے۔ اے اللہ آج ہم اتنی ڈھٹائی کے ساتھ، اتنی بے حیائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں جیسے ہمارا دل کہیں یہ نہ کہتا ہو کہ خدا نام کی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ کہیں ہم قلب کے اعتبار سے دہریہ تو نہیں بن گئے، کہیں ہم دماغ کے اعتبار سے تو آپ کو نہ ماننے والے نہیں بن گئے۔ اے کریم آقا زبانیں بے شک آپ کا نام لے رہی ہیں، اے اللہ نمازوں میں اللہ اکبر بے شک ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے دل اور دماغ آپ سے خالی ہیں، آپ سے درخواست ہے اے اللہ ہم سب کے گناہوں بھرے دماغوں کو اے اللہ گناہوں سے پاک و صاف فرما کر علوم الہیہ سے بھر دیجیے۔ اے کریم آقا اور ہمارے قلوب کو زندگیوں سے صاف فرما کر عشق الہی سے بھر دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے، آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، ایک ایک صحابی کی محبت سے ہمارے دل کو روشن فرما دیجیے۔ اے کریم آقا صرف زبانی دعوے نہیں بلکہ دل اور دماغ میں محبتیں بھری ہوئی ہوں، عظمت بھری ہوئی ہو۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو اے اللہ اگر وہ گستاخ بننے جا رہی ہوں روک لیجیے، ہمارے قلم اگر گستاخ بننے جا رہے ہوں تو انہیں توڑ دیجیے۔ اے اللہ جو جس وجہ سے بھی اے اللہ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بھی بات کہہ رہا ہے سن رہا ہے، اے اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ عظمت رفتہ نصیب فرمائیے، اے اللہ مقام رفتہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ پناہ مانگتے ہیں اس دن سے جس دن ہدایت کے بعد گمراہی ہمارا مقدر ہو، جس دن آپ سے قرب کے بعد بعد مقدر ہو۔ اے کریم آقا ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، صحت کے مل جانے کے بعد بیماری سے، عافیت کے مل جانے کے بعد عافیت کے چھن جانے سے، آپ کی محبت کے مل جانے کے بعد آپ کے بغض سے، آپ کے قرب کے مل جانے کے بعد آپ کے بعد سے۔ اے کریم آقا ہم پناہ مانگتے ہیں، اے کریم آقا پھر سے مدارس اسلامیہ کو آباد فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں نے، اندرونی اور بیرونی گناہوں نے اے اللہ آپسی اختلاف و انتشار میں اور مدرسوں کے کمروں میں ہونے والی نافرمانیوں نے اے کریم آقا پھر سے دوبارہ مدرسوں کے دروازے بند کر دیے۔ اے اللہ آپ نے دکھا دیا کہ اگر میں چاہوں تو میں خود بتا سکتا ہوں کہ جو مسجدیں تم نے میرے نام پر بنائی ہیں ان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور جو مدرسے تم نے میرے نام پر بنائے ہیں اور یہ سمجھتے ہو کہ تم دین کا کام کر کے مجھ پر کوئی احسان کر رہے ہو ان کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں انہیں بھی بند کر سکتا ہوں اور میں گھر بٹھا سکتا ہوں۔ اے اللہ ہم نے خوب سمجھ لیا کہ دین کے ہم خادم نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمارا کان پکڑ کر آپ نے ہمیں لگا رکھا ہے، پریشانی کے بال پکڑ کر آپ نے ہمیں سن لیا ہے، یہ آپ کا احسان و کرم ہے۔ فی الحال محروم ہیں اے اللہ، سدا کی محرومی سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیشہ کی محرومی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پھر سے مدارس کو آباد فرما دیجیے۔ اے اللہ چڑھتے سورج سے زیادہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جس دن مدارس ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اس دن وہ
وجود ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ اس دن ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، اسلام کے لالے پڑ جائیں گے۔ اے کریم آقا فیض مدارس اسلامیہ کو آباد فرما دیجیے۔ جو مدارس اسلامیہ کی ناقدری کرتے ہیں، اے اللہ بے عظمتی اور بے توقیری کا معاملہ کرتے ہیں، اور جنہوں نے ابین کو بغض کا معاملہ کیا ہے، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائیے، اور ان کی وجہ سے سچے طالبین کو محروم نہ فرمائیے۔ اے کریم آقا اپنے فضل سے دوبارہ مدارس کو آباد فرما دیجیے۔ قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں سے پھر سے کانوں کو آباد فرما دیجیے۔ عرصہ ہوا محروم ہو چکے، اے اللہ ہمارے مرکز سے بھی، اے اللہ جو مدارس کا مرکز ہے، اے اللہ وہاں سے بھی قال اللہ اور قال رسول کی صدا سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے فوری بعد دلوں کا تزکیہ کر کے، اے اللہ قلوب کا تزکیہ کر کے، آپ کی محبت کو دل میں بسا کر فوری قال اللہ اور قال رسول شروع ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس رمضان کے بعد ہم اس سے محروم ہو گئے۔ اے کریم آقا جل از جل پھر سے وہ نعمت ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہم توبہ کرتے ہیں، سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، آپ کے محبوب نے فرمایا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ یقیناً اے اللہ دل سے توبہ نہیں کر رہے ہیں، بے شک دلوں میں نفاق ہے، بے شک دلوں میں اخلاص نہیں ہے، لیکن اے اللہ زبان کو ہی مخلص بنا دیجیے، اور زبانی قول کو ہی، خالی قول کو ہی قبول فرما لیجیے، اور اے اللہ اپنے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے۔ ہمارے ناموں کے ساتھ قبولیت کی مہر لگا دیجیے، محبوبیت کی مہر لگا دیجیے۔ اے اللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ قبول فرماتے ہیں تقوی والوں سے قبول فرماتے ہیں، اور جب آپ کسی کو پسند فرماتے ہیں تقوی والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں متقی بنا کر قابل قبول بنا دیجیے، اور متقی بنا کر محبوب بنا دیجیے۔ اے کریم آقا دنیا والوں میں بھی محبوب بنا دیجیے، اپنی نظر میں پہلے محبوب بنا دیجیے۔ اے اللہ ذلتوں اور رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، غیر مذلت میں گرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، در در کے دھکے کھانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا اس وقت امت معاشی اعتبار سے بہت پریشان ہے، اے اللہ یقین کے اعتبار سے تو پہلے سے ہی کمزور ہیں، عمل میں پہلے سے ہی کمزور ہیں۔ اے اللہ حالات میں اگر امتحان لیا تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ اے اللہ کھلانے والے آپ ہیں۔ اے کریم آقا تنگی ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے، فراخی ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے، آپ کے ہاں تو صرف فراخی ہی فراخی ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ آپ کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کبھی بند ہونے والے نہیں ہیں۔ اے کریم آقا اپنے فضل سے ہمیں مت آزمائیے، اے اللہ معاشی فراخی نصیب فرمائیے، معاشی خوشحالی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم ایسے کمزور ہیں کہ اگر پیٹ بھر کر کھانے کو ملتا ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں، ورنہ دعا پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم پر یہ تنگی آئے گی تو اے اللہ ہم آپ کو کہیں یاد کرنا ہی نہ بھول جائیں، کہیں آپ کے سامنے سر ٹکانا ہی نہ بھول جائیں، ہاتھ پھیلانا ہی نہ بھول جائیں۔ اے اللہ ہم ایسے کتنے لوگوں نے اے اللہ آپ کے در کے طواف کیے ہیں، کعبۃ اللہ کے آگے پیشانی ٹکائی ہے، روزانہ مسجدوں میں پیشانی ٹکانے والے بھی موجود ہیں، روزانہ کے اعتبار سے تہجد گزار بھی کتنے مسلمان موجود ہیں۔ اے اللہ ان کے طفیل ہمیں لوگوں کے در کے طواف کرنے سے بچا لیجیے، لوگوں کے در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیجیے، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچا لیجیے، لوگوں کے آگے بھیک مانگنے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ نازق ہیں، ذو قوت المتین ہیں۔ اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرمائیے، غیب سے ہمارے لیے سامان فرمائیے۔ اے کریم آقا ہم سب پر فضل کا معاملہ فرمائیے، ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے، تقوی کی نعمت سے مالا مال فرمائیے، ولایت کی نعمت سے بہرور فرمائیے۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، مشتبہ غذاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا مدارس اسلامیہ کی، مکاتب دینیہ کی، مراکز دینیہ کی حفاظت فرمائیے، امت کو اختلاف و انتشار سے بچائیے۔ اللہ جو نئی زندگی ملی ہے اس کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اور ایک ایک لمحے کو آپ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کانوں میں یہ صدا آ رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائیے، ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائیے، زواجی زندگیوں کو خوشگوار زواجی زندگی بنائیے۔ اے اللہ ہر گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے اسے جنت کا نمونہ بنا دیجیے۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ہمارے جملہ مشائخ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، بالخصوص حضرت جی دامت برکاتہم کی حیات مبارکہ کے ایک ایک لمحے میں برکتوں کے فیصلے فرمائیے، عافیت کے فیصلے فرمائیے، ان کا سایہ ہم غریبوں کے سروں پر تا دیر قائم فرمائیے، صحیح معنوں میں ان سے استفادے کی، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، صحیح معنوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔